بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، آج چند منٹ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات پیش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے، بار بار اس کو دہراتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ خدا کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، کریشن کی، اور پھر بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ بلا شبہ یہ اعادہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس موقع پر قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت آخرت کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی ہی سب کچھ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پریکٹیکلی وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی، خود بخود کائنات نہیں بن گئی، خود بخود سسٹم نہیں قائم ہو گیا، ایوالو نہیں ہو گیا، خود بخود تمام چیزوں کے اندر ایک ربط باہم، ایک بیلنس، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنا، یہ نہیں ہو گیا۔ تو تخلیق کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، پھر بار بار اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کو بار بار پیدا کرتا ہے، ریکریٹس۔ انسان کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہی سے یا انہی جیسا حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان کے ذریعے سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ چیز ہم اور چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ ایک بیج، ایک گیہوں کا بیج آپ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا پودا آتا ہے، اس میں 500 600 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان دانوں سے اور چیزیں پیدا ہوتے ہیں، دانوں سے اور دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام جتنے پھل ہیں، جتنی ترکاریاں ہیں، ان کے اندر ریکریشن ہوتا رہتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ پہ غور کرے، اور ہمارے ڈیموگرافرز جو انسانی آبادی کے اعداد شمار کے ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے جب انسان زراعتی دور میں، ایگریکلچر کے دور میں داخل ہوا، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ماری جاتی، 10,000 12,000 سال پہلے تقریباً۔ اس سے پہلے انسان گیدررز اینڈ ہنٹرز تھے۔ ہنٹرز یعنی کہ شکار کرتے تھے، گوشت وغیرہ کھاتے تھے، اور مچھلی کا بھی شکار کرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور گیدررز چیزیں جمع کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ پھل جمع کر لیے، انہوں نے کچھ دانے جمع کر لیے، انہوں نے کچھ جڑیں جمع کر لیں، انہوں نے کچھ پتے جمع کر لیے، اور پھر اس کے بعد 10-12 ہزار سال پہلے انسان نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ اس وقت انسانوں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ، اور 2000 سال پہلے جب کہ یہ سن عیسوی کا آغاز ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی آج سے 2020 سال پہلے، اس وقت دنیا کی آبادی 20 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اس کے تقریباً 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی 30 کروڑ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1000 سال بعد یعنی 1650 میں دنیا کی آبادی 50 کروڑ ہوئی، اور 1800 یا 1810 کے قریب دنیا کی آبادی 100 کروڑ ہوئی پہلی بار، اور پھر اس کے بعد دنیا کی آبادی بڑھتی رہی۔ آج 775 بلکہ 780 کروڑ دنیا کی آبادی ہو گئی۔ یہ آبادی بڑھتی رہے گی، اور اس کے بعد ایک ایسا سٹیج آئے گا جبکہ 10 بلین پر یعنی 1000 کروڑ پر جا کر آبادی رک جائے گی، اس کے بعد آبادی نہیں بڑھے گی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اب ایک انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے؟ باپ کے بدن سے منی نکلتی ہے، سیمن میں 20 سے 30 کروڑ تک سپرمز ہوتے ہیں، ایک سپرم آگے جاتا ہے اور ماں کی طرف سے ایک اووا جو بیضہ یا انڈا آیا ہے اس کو جا کر اس سے مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سل سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 28، یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، اور 9 مہینے کے اندر ایک پورے کا پورا انسان بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ہر سال پتجھڑ کا موسم آتا ہے، خزاں آتی ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن پھر 1-1.5 مہینے کے اندر دوبارہ نئے پتے آ جاتے ہیں، رینیول ہوتا رہتا ہے، اعادہ ہوتا ہے، اعادہ خلق ہوتا ہے وہاں پر۔ اور جتنی نباتات ہیں، اندازہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 10 لاکھ مختلف نباتات سپیشیز ہیں ان کے، اور 20-25 لاکھ کے قریب جاندار ہیں، جس میں سب سے زیادہ کیڑے ہیں، اور مختلف جاندار ہیں، حیوانات ہیں، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حیوان نہیں بنایا ہے، ایک حیوانی جزو بھی اس کا ہے، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے گویا اپنی روح کے اندر پھونک دی، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ یہ اعادہ اللہ کے لیے نہایت آسان، ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو تخلیق کائنات کا آغاز کیسے ہوا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کچھ اندازے لگائے ہیں اور کچھ موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ہم کو سمجھائی ہیں، انبیاء کرام نے بتائی ہیں، لیکن تخلیق کا اعادہ، ریکریشن کیسے ہوتا رہتا ہے نباتات میں، اور پھر حیوانات میں، اور حشرات الارض کیڑوں مکوڑوں میں، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور انسان میں دیکھتے ہیں۔ ایک پہلے جوڑے آدم و حوا سے کتنے انسان بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق، اور کس طریقے سے اس کو ایک ماہر ایک بایولوجسٹ یوں بیان کیا ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، کس طریقے سے انسان بنتے چلے گئے، پیدا ہوتے چلے گئے۔ کہتا ہے کہ گویا ایک جادوگر آیا، جادوگر نے اپنی چھڑی گھمائی تو ایک اینٹ پیدا ہوئی، پھر اس اینٹ سے 2 اینٹیں بنی، 2 سے 4 بنی، 4 سے 8 بنی، 8 سے بنتی چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری اینٹیں یہ جڑنے لگیں، دیوار بن گئی، اس میں کھڑکیاں لگ گئیں، اس میں چھت آ گئی، اس میں محرابیں بن گئیں، اس میں مینار بن گئے، اس میں گنبد آ گیا، ایک زبردست بڑی بلڈنگ تیار ہو گئی۔ انسان ہر سال دنیا میں تقریباً 14 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر سال تقریباً 6 کروڑ پرانے لوگ مر جاتے ہیں، پھر بھی دنیا کی آبادی میں تقریباً 8 کروڑ کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا انسان اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی جیسی کوئی مخلوق کو تیار کر سکے؟ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا۔ جب اس نے ہم کو عقل دے کر، شعور دے کر، سب کچھ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تو ایک دن خدا کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جواب دہی کرنی ہے۔ اگر انسان جواب دہی کے احساس سے معمور ہو جائے تو اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، جنگ و جدل، حسد، لڑائی جھگڑے، کشمکش، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور اس کا سچا اور اچھا بندہ بننے اور مسلم حنیف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔